عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے خرید لی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے زیادہ 135 ارب کی کامیاب بولی لگائی۔ اوپن بیڈنگ میں عارف حبیب اور لکی کنسورشیم میں کانٹے کا مقابلہ رہا۔ ایک موقع پر لکی کنسورشیم نے 30 منٹ کا وقفہ بھی مانگا لیکن 134 ارب پر سٹاپ لگا دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ریفرنس پرائز 100 ارب روپے رکھی گئی تھی۔ پہلے مرحلے میں عارف حبیب کنسورشیم نے 115 ارب اور لکی کنسورشیم نے 101 ارب 50 کروڑ کی بولی دی تھی۔ عارف حبیب کنسورشیم میں اے کے ڈی گروپ، فاطمہ گروپ، لیک سٹی ہولڈنگ، سٹی سکولز شامل ہیں۔ فوجی فرٹیلائزر کا بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شمولیت کا فیصلہ۔ عارف حبیب نے کہا پی آئی اے میں فوجی فرٹیلائزر کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ لکی کنسورشیم کے پاس بڑی سرمایہ کاری کی گنجائش ہے۔ یہ پوری قوم اور حکومت کی کامیابی ہے۔ بولی کا 92% پی آئی اے پر خرچ ہوگا۔ ہماری خواہش ہے اسی ہفتے مزید طیارے پی آئی اے میں شامل کریں۔ طیاروں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 62 تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کے مسافروں کو بہتر سفری سہولتیں دینا پہلی ترجیح ہے۔ دشمن داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے چیلنج مسلسل نوعیت کے ہیں۔ دشمن غیر روایتی حربے استعمال کر رہا ہے۔ مستقبل کے خطرات پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دورے میں گفتگو۔ کہا جدید دور میں غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بر وقت فیصلے انتہائی اہم ہیں۔ قومی طاقت کے تمام عناصر میں ہم آہنگی اور ملٹی ڈومین تیاری ناگزیر ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسٹریٹجک قیادت کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پیشہ ورانہ عسکری تعلیم قومی استحکام اور ادارہ جاتی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل کی کورس کے شرکاء کو چوکنا، لچکدار اور قومی اقدار پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت۔ پی آئی اے نجکاری کے لیے بڑی عرق ریزی سے کام کیا گیا۔ بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کابینہ کے خصوصی اجلاس نے پی آئی اے نجکاری سے متعلق نجکاری کمیٹی کے آج کے فیصلوں کی توثیق کی۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی حکومت کے چھوڑے کھنڈروں پر نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ پی آئی اے کی ماضی میں 10 آج 135 ارب بولی لگی۔ یہ معیشت پر بڑھتا اعتماد ہے۔ اداروں کی نجکاری سے کھربوں کے نقصان سے نجات ملے گی۔ یورپ اور برطانیہ کی پابندیوں کے خاتمے سے پی آئی اے نجکاری ممکن ہوئی۔ آپ نے کہا بک جائے، ہم نے کہا بک گئی۔ پی آئی اے کی فروخت کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی اور عارف حبیب نے خوشگوار مکالمہ۔ محسن نقوی نے کہا آج سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس پی آئی اے فروخت ہو جائے۔ عارف حبیب بولے آپ نے کہا تھا پی آئی اے فروخت ہو جائے، میں نے کہا سمجھیں ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا آج صرف پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ توقع ہے عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کو کامیابیوں کی نئی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ ہم سب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے پی آئی اے کا نیا سفر شروع ہوگا۔ عوام اب پی آئی اے کا سنہرا دور واپس آتا دیکھیں گے اور پی آئی اے سے سفر کو ترجیح دیں گے۔ وزیر اعظم چیئرمین نجکاری کمیشن اور ان کی ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا خوشی کی بات ہے کہ بولی لگانے والی کمپنیاں پاکستان کی ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا۔ لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے اور سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ ٹرمپ کے ساتھ بروقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی اس سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی اعتماد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کا کریڈٹ
فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کے ملکوں سے 7-8 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں جو جلد سامنے آئیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ حکومتی رکن احمد شہریار کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا ذکر بھی کیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے تباہ ہوئے۔ کرک کے علاقے امان کوٹ میں دہشت گردوں کی پولیس موبائل پر فائرنگ، 5 اہلکار شہید۔ پولیس موبائل تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھی۔ حملے میں ملوث 8 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ڈی پی او کہتے ہیں دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس موبائل پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ریاست پوری قوت سے جواب دے گی۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی۔ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے۔ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر ویزا کلیئرنس نظام کی منظوری دے دی۔ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس پہ ترامیم کی اصولی منظوری۔ نیشنل یونیورسٹی فار سیکیورٹی سائنسز اسلام آباد کے بل کی تنسیق کی منظوری۔ سب لوگ چاہتے ہیں ملک مشکل سے نکلے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے محمود اچکزئی اور ناصر عباسی مذاکرات کریں۔ ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے تو ضرور بات کر لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے حکومت کا رویہ بالکل غلط ہے۔ حکومتیں ایسی نہیں ہوتی۔ حکومت اپوزیشن کا مینڈیٹ نہیں لیتی، ساتھ ملاتی ہے اور مذاکرات کرتی ہے۔ ہر منگل کو آتے ہیں، ملاقات نہیں ہونے دیتے، آخر وجہ کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا وقت ختم۔ علیمہ خانم، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی گورکھپور ناکے پر روک لی گئیں۔ بہنوں نے آج پھر دھرنا دے دیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور پولیس حملوں میں ملوث پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ گورنر سندھ کی پی ٹی آئی والوں سے 5 سال تک بات چیت نہ کرنے کی تجویز۔ کامران ٹیسوری نے کہا بانی پی ٹی آئی اور رفقا پاکستان کو بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑ رہے، بیرونی فنڈنگ پر بیانیاں چلا رہے ہیں۔ مذاکرات نہیں بلکہ ان کا 5 سال تک بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ دنیا نے فیلڈ مارشل کو قبول کیا اور بانی پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز ایسا اخبار نہیں ہے کہ کوئی بھی اس میں اپنی پسند کی خبر لگوا لے۔ تحریک انصاف کی قیادت اپنا قبلہ درست کرے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہو گیا، اس میں کردار ادا کرے۔ ڈاکوؤں کو حاصل سیاسی سپورٹ ختم ہو گئی۔ ڈاکو ہتھیار ڈال دیں یا قانون کا سامنا کریں۔ کچے کے ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس۔ کہا پولیس کو واضح ہدایت ہے، جو بھی جرائم پیشہ افراد کو رکھے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے خفیہ ٹھکانوں کا خاتمہ کر دیا۔ بدنام زمانہ ڈاکو چھلو بکھرانی مارا گیا، جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ورلڈ بینک سے منسلک ادارہ آئی ایف سی پاکستان میں زرعی قرضوں کے لیے 33 ارب روپے فراہم کرے گا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پاکستانی روپے میں اپنی پہلی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے یہ رقم نجی بینک کے ذریعے اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ کو فراہم کی جائے گی۔ رقم سے قومی طلب کو پورا کرنے کے لیے یوریا اور دیگر کھادوں کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہوگی۔ کسان پروگراموں کی سپورٹ اور زرعی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رہے گا۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انٹرنیٹ اسپیکٹرم نیلامی کی منظوری دے دی ہے. کابینہ کمیٹی میں منظوری کے لیے جلد پیش کی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا جنوری کے آخری یا فروری کے پہلے ہفتے میں اسپیکٹرم کی نیلامی مکمل ہو جائے گی. اسپیکٹرم نہ ہونے سے پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار عالمی معیار کے مطابق نہیں. 8 لین کی ٹریفک کو 2 لین سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مشکلات ہیں. 24 کروڑ عوام 274 میگا ہرٹز استعمال کرتے ہیں. 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کرنے جا رہے ہیں. 3G اور 4G کی کوالٹی بہتر ہوگی اور پہلی بار پاکستان میں 5G متعارف ہوگا. ملک بھر میں سردی نے ڈیرے ڈال لیے. بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری. نانگا پربت پر 10، بابو سر ٹاپ پر 7 فیٹ سے زیادہ برف پڑ چکی. پارا -8 تک گر گیا. کالام میں 2.5، مالم جبہ میں 2 انچ برف باری. بلوچستان بھی سردی کی لپیٹ میں. زیارت میں درجہ حرارت -4. کوئٹہ میں -3 ریکارڈ. گلگت کے علاقے گورو جگ لوڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے قراقرم ہائی وے ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. شاہراہ بند ہونے سے مسافر پھنس گئے. جو بھی پیشنٹ آتے ہیں چھوٹے خاص کر بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم 2-2 3-3 بلینکٹ ڈالتے ہیں تاکہ ان کو نا سردی سے بچایا جا سکے. کل جب آپریشن ہوا تھا اس ٹائم اتنی سردی ہوئی تھی کہ میرا بھائی جو ہے بہت تکلیف میں تھا اس ٹائم. کوئٹہ میں خون جما دینے والی سردی کے دوران گیس پریشر میں کمی. بلوچستان میں آنکھوں کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں بھی گیس نہیں. ہیٹر بند، وارڈ شدید سرد. مریض طبی عملہ اور تیماردار شدید سردی سے پریشان. کرپانچر میں انرجی سیکٹر پر کام ہو رہا ہے. ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں منصوبوں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری حکومت اور کویت میں مضبوط تعلقات باہمی اعتماد کا مظہر ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی کو ملک کا سب سے ترقی یافتہ اور جدید شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے. اہم ترقیاتی منصوبوں پر مارچ تک کام شروع ہو جائے گا. معیار اور وقت کی پابندی یقینی ہوگی. حکومت کا ہر روپیہ کراچی کے عوام کی سہولت اور خوشحالی کے لیے وقف ہے. صدر آصف علی زرداری کی نجف میں حضرت علی کے روضہ مبارک پر حاضری اور فاتحہ خوانی. صدر نے مسجد کوفہ میں نوافل ادا کیا اور حضرت علی سے منسوب مکان کی زیارت کی. صدر مملکت نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی. صدر نے نجف میں گورنر، منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقات کی. پلوشہ خان نے وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کے خلاف سینٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی. گزشتہ میٹنگ میں علیم خان کے رویے پر کارروائی کا مطالبہ. تحریک استحقاق میں کہا گیا ہے وزیر نے کمیٹی میں دھمکی دی اور انتقامی رویہ اپنایا. اربوں روپے کے منصوبے کے حوالے سے جواب نہیں دیا. کراچی میں کالعدم ٹی ایل پی کے متعدد رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان. محمد ندیم کا کہنا تھا ٹی ایل پی کے بعض فیصلے جذبات میں آ کر کیے گئے جس سے پارٹی اور ملک کو نقصان پہنچا. ہم انتشار والی پالیسی کے ساتھ نہیں چل سکتے. کالعدم ٹی ایل پی اور سیاست کو خیر بات کہتے ہیں. کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر ایف آئی اے کے 7 ملازمین کے خلاف کارروائی. انسپکٹر فخر عباس اور کانسٹیبل غلام مصطفیٰ غیر قانونی چھاپے اور بھتہ خوری پر برطرف. اے ایس آئی احسن مسکین مسافر سے رقم لینے پر برخاست. غیر قانونی امیگریشن پر انسپکٹر فہد اقبال، سب انسپکٹر وسیم عبید کی ترقی 2 سال جبکہ سب انسپکٹر کرن فرید کی ترقی 1 سال کے لیے روک دی گئی. سب انسپکٹر تنزیل رسول کی اے ایس آئی کے عہدے پر تنزلی. ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں کرپشن اور غفلت میں ملوث اہلکاروں کی ایف آئی اے میں کوئی جگہ نہیں. اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید. اسرائیل 875 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا. غزہ میں دواؤں کی شدید قلت. ڈاکٹرز کہتے ہیں ضروری دوائیں ختم ہو چکی ہیں. لوگوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے.
امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا امریکی بحریہ کو دنیا کی طاقتور بحریہ بنا رہے ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے۔ 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں، یہ دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیں گی۔ چین اور روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معروف ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے فاؤنڈر وینس زمپیلا کار حادثے میں چل بسے 55 سالہ زمپیلا فراری گاڑی میں لاس اینجلس کی ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر کنکریٹ کی رکاوٹ سے ٹکرائی اور آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 8,500 روپے اضافے سے 4,70,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,288 روپے کا اضافہ، قیمت 4,03,688 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $85 اضافے سے 4,485 ڈالر کا ہو گیا۔ بگ بیش لیگ میں حارث رؤف کی شاندار بالنگ، ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کے خلاف 3 وکٹیں حاصل کی، 4 اوور کے اسپیل میں صرف 28 رنز دیے۔ حارث نے اپنی ٹیم میلبرن سٹارز کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے محفوظ نہیں۔ افغانستان کی T20 ٹیم کے کپتان راشد خان کہتے ہیں بچپن میں حالات کی وجہ سے گلی میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، آج بھی ہم ایسے باہر نہیں جا سکتے۔ افغانستان جاتا ہوں تو بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتا ہوں۔ سروں کی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ نور جہاں نے 35 سال تک فلمی صنعت پر راج کیا، اردو، پنجابی سمیت مختلف زبانوں میں 10,000 گیت گائے۔ 65 کی جنگ کے دوران نور جہاں کے گائے ہوئے نغموں کی مقبولیت آج بھی برقرار۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں نور جہاں کو صدارتی ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔